يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى سبحان الله ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله اگر وہ تفصیلات آپ کے ذہن میں تو بہت اچھی بات ہے کہ کن حالات میں سورہ الضحیٰ نازل ہوئی تھی. پرسوں پہلے ہاں تو اس وقت کے صورتوں کے نام رکھے جانے کے بارے میں پالیسی میٹر کیا تھا. اب بڑی دلچسپ بات ہے لیکن لمبی یہ سب خاص طور پر ریلیونٹ نہیں ہے تو کسی میں اسی سے شروع کرتا ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. وہی کئی دنوں تک اب رہی
اس کی تفصیلات کچھ ہوں مگر ایک عالمی طبقے کا اگر سرکار کو ان معاملات کا پتہ ہوتا جن کے بارے میں دشمنوں کو اطلاعات مراد تھی، سرکار کو پتہ ہوتا تو بتلا دیتے. وہی چونکہ رکی رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا. کہ سرکار کو پتہ ہوتا مگر کلمہ پڑھنے والوں سے مراد یا صدیق اکبر نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، فاروق اعظم نے نہیں کہا، عثمان غنی حیدر کرار نے نہیں کہا، اشرف مبشرہ نے نہیں کہا. یہ 14ویں صدی کے دانشوروں نے کہنا شروع کیا ہے. اور مراد کفار کی کیا تھی؟ یہود کی مراد کیا تھی؟ ان کی مراد یہ تھی جب نبی سے ہم نے باتیں پوچھی ہیں یہ ان سے مل نہیں سکیں گی، ان کے بارے میں سرکار کی لا علمی ثابت ہوگی، تو ہم یہ کہنے میں حق بجانے ہوں گے کہ نبوت اور جہالت دونوں اکٹھا ہونے کی عادت نہیں کرتی، چونکہ اس کو علم نہیں ہے اس لیے یہ معاذ اللہ جھوٹا ہے. اگر آج یہ نتیجہ نکل آئے کہ نبی کو علم نہیں تھا اس لیے وہی بند رہی، اس لیے سرکار نے بتایا نہیں، پھر تو کفار کی مراد پوری ہو گئی ہے نا. پھر تو کفار نے جو حربہ چلایا تھا وہ ٹھیک نکلا نا، لیکن یہ مراد نہیں ہے. رب سے پوچھا مولا کریم وحی میں دیر کیوں ہوئی ہے؟ کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. پیارے دیر میں خیر ہے. سبحان اللہ. اس وقت کے اعتبار سے منکروں اور بےایمانوں کو ہزارہ طرح کی وہ باتیں کرنا پڑی جو دور حاضر میں ماننے والا آدمی کر رہا. یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. دعویٰ تو صدیق اکبر کی جماعت ہونے کا کرے، فاروق اعظم کے سیکٹر کا دعویٰ کرے، عثمان غنی و حیدر کرار کے سیکٹر کا دعویٰ کرے، لیکن بولی وہ بولے جو دوسری جماعت کی تھی. الیکشن لڑ رہے ہیں آپ تو کنوینسنگ کرتے ہو تو آپ بولی سے نہیں سمجھ سکتے یہ کہ دھڑے کا آدمی ہے. یار یہ ورثہ کافر کا تھا کہ نبی کو پتا نہیں. ورثہ کافر کا تجھے کس رشتے سے یہ ہاتھ آیا؟ وراثت کے لیے تو رشتہ چاہیے نا. تیرا کون سا رشتہ بنا؟ تجھے یہ بات میرے سے کیوں ملی؟ جب کہا دیر میں خیر ہے، میں نے اپنے پی ایچ ڈی کی تھیسس میں اس پر خاص تبصرہ کیا ہے. وہ یہ کہ کفار نے کہا ہم یہ کہتے تھے کہ قرآن عظیم فیبریکیٹڈ ہے، اپنی طرف سے سرکار نے گھڑا ہے، مگر ہمارے دانشوروں جتنا یہ کہنا یہ میں ان کے تعصب پر مبنی ہے. وہ پریجوڈس تھے، انہوں نے تعصب سے ایسا کہا ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ اگر وہ اپنی طرف سے گھڑ کے کہتے تو پھر اس کے لیے اتنی ملامت دینے کی کیا ضرورت تھی جو وہی کے بند رہنے پر کئی دنوں تک ملامت ہوتی رہی. جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھ لگی، اصحاب کہف کے متعلق پوچھا گیا، سکندر ذوالقرنین کے متعلق پوچھا گیا، تو سرکار نے جواب میں اتنا التوا رکھا کہ دشمن طرح طرح کی گھٹیا قسم کی باتیں کرنے لگ گئے. اگر سرکار اپنی طرف سے گھڑ کے کہنے کی عادت رکھتے ہوتے تو سرکار کبھی انتظار نہ کرتے، کیونکہ اپنی ملامت کا انتظار کرنا بس کے ہوتے ہوئے انسان کی عادت نہیں ہے. اور تو کہتا نبی کو پتا نہیں، لیکن نبی کو پتا تھا. بین الاقوامی طور پر ایک بحث شروع ہونے والی ہے جہاں میرا علم کاٹے پر کرے گا، اس وقت اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ پتا ہے کہ نہیں ہے. اسلام کی بدائیت تک دیا ہو تو مضمون جملہ کی تاکید ہوتی ہے نا. کاش مجھے یہ پتا ہوتا کہ آپ مجھے کون آدمی مدرس ہے کہ کتابوں کا مدرس ہے تو میں اتنا مارجن رکھ کے بات کرتا ہوں. اب یہ جب تک یہ بات ہے، میں چونکہ بنیادی طور پر مدرس ہوں، مقرر بال ہوں، تو جو تدریس میں درست ہوتی ہے نا علوم پر، وہ تقریروں میں نہیں ہوتی. تو اس طرح کا آدمی اگر مجلس میں کا دکھا مل جائے تو بات کرنے بہت سہارا ملتا ہے. آدمی کشتی لڑ رہا ہو نا تو فن کے جاننے والے اگر آدمی موجود ہو نا تو آدمی کو ساتھ ملتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں سمجھتا نہیں کیا کر رہا ہوں. کافی مدد دو حضرات ماشاء اللہ جتنے ہیں نا جمع وفیر ماشاء اللہ. وہ بات جو ہے مدرسین میں اس کا فن تدریس دیکھنا ہوتا ہے، خاص طور پر کیا ہے اس طرح مدد نہیں ہے. چلیے بات پتہ چلتا جائے گا. وہ چہرے پر ایک ریسپانسو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے
یعنی جوابی قسم کا انداز جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی اس کی گرفت بن رہی ہے، تو اس سے انداز بھول لگے گا۔ مضمون جملہ یہ مانا ہے کہ اگر مبتدا و خبر کی ترکیب ہے تو جو خبر ہے اس کا مصدر نکال کے مبتدا کی طرف مضاف کریں، اس کا نام مضمون جملہ ہے۔ اگر فاعل اور فعل کی ترکیب ہے تو فعل کا مصدر نکال کے فاعل کی طرف مضاف کریں تو وہ مضمون جملہ ہے۔ تو لام مبتدائی تاکیدیہ مضمون جملہ کہلاتا ہے۔ یعنی آپ کے پچھلے دنوں کا پہلے دنوں سے بہتر ہونا یہ پکی بات ہے۔ آخرت تو خیر لک من الاولی، یعنی آپ کے آنے والی زندگی کے ہر لمحے کا، ہر گزرے ہوئے لمحے کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہونا یہ ہے۔ اس پر ایک بات رکھتے ہیں، ابن رشد کتاب بدایت المجتہد و نہایت المقتصد مذاہب اربعہ کے تقابلی مطالعے کی کتاب ہے، یعنی 4 schools آف اسلامک لاس، اس کی کمپیریٹو اسٹڈی کی کتاب ہے۔ اس کے اندر ایک بحث ہے کتاب المساجد میں، جس میں یہ بحث کی ہے کہ قرآن عظیم کی ناسخ و منسوخ آیاتوں میں تمیز کرنا یہ ضروریات تفسیر میں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ تمیز نہیں کر سکتا کہ یہ ناسخ ہے یہ منسوخ ہے، اس کو تفسیر کرنا حلال نہیں ہے۔ ہزارہ معاملات میں اس لیے برائی پھیل رہی ہے کہ لوگ منسوخ آیتیں پیش کر کے اس کو بحث کرتے ہیں۔ لا ادری معرفت بھی بلا دیکھو، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس پر لوگ یہ بات کرانا چاہتے ہیں کہ نبی کو نہیں تو اپنے خاتمے کا پتہ کیا ہوگا، قیامت میں میرا کیا حشر ہوگا، میرے امتی کا کیا حشر ہوگا۔ یہ آیت منسوخ ہے، اور کس سے منسوخ ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس سے منسوخ ہے۔ اور اس سے کہ بلا سوف یعطیک ربک فترضیٰ، اور پیارے روٹھنا تیرا کام ہے، راضی کرنا میرا کام ہے۔ دنیا دیکھے کہ تو روٹھنے میں کامیاب ہو گئے یا راضی کرنے میں کامیاب، تو یہ پتہ ہے کہ نہیں کیا ہوگا، ہوگا یہ رب راضی کرے گا۔ فقط اتنا سبق ہے انعقاد وزن معاشر کا کہ ان کی شان معبودی دکھائی جانے والی ابن رشد نے اس پر بحث کی ہے۔ انہوں نے کہا بہت ساری علامات ہیں جن سے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے یہ آیت ناسخ ہے یا منسوخ، لیکن اس سے بڑی دلچسپ بات اس نے کہی۔ اس نے کہا آیات کے بارے میں ناسخ و منسوخ کی اطلاع مہیا کرنے کے لیے ایک فنڈامنٹل پرنسپل، ایک ایسا بنیادی اصول ہے، وہ یہ ہے کہ جس آیت میں شان مصطفیٰ ہے، عظمت مصطفیٰ ہے، فضیلت مصطفیٰ ہے، وہ آیت ناسخ ہو سکتی ہے پر منسوخ نہیں ہو سکتی۔ سرکار کو شان دی جا سکتی ہے، واپس نہیں لی جا سکتی۔ شان والی آیت اتر سکتی ہے، لیکن شان والی آیت کی ایبروگیشن، اس کا نسخ، اس کی ٹرمینیشن، اس کی کینسلیشن کبھی نہیں ہو سکتی۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ رب کریم نے ایک ہم تین قسم کا ریگولیشن دیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور پیارے ہر آنے والی ساتھ گزری ہوئی زندگی کے مقابلے میں زیادہ دلچسپ ہوگی، زیادہ اچھی ہوگی۔ اگر کل مرتبہ دے دے کل دیے کی ڈگری مل جائے، آج واپس ہو جائے، تو پھر کل کے مقابلے میں اچھا دن ہوگا۔ آج کرنل بنا دیا جائے، کل اس کو ڈگریڈ کر کے میجر بنا دیا جائے، تو یہ کل کے مقابلے میں اچھا دن ہوگا۔ کل علم دیا جائے، آج واپس لے لیا جائے، کل معجزے کی قوت دی جائے، آج واپس لے لی جائے، کل شان دی جائے، آج واپس لے لی جائے، تو پھر یہ کل کے مقابلے میں آج اچھی ہوئی یا بری ہے؟ تو رب کا یہ کہنا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور پہلے دنیا میں ہر کمال کے راستے میں سوال ہے، پر تیرے راستے میں کمال ہی کمال ہے۔ کمال حسن حضور ہے کہ تمال نقص جہاں نہیں، جو کمال حسن حضور ہے کہ تمال نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے
دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ او پیارے تجھے شان مل سکتی ہے پر واپس نہیں لی جا سکتی، کیوں نہیں لی جا سکتی کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آنے والی ساتھ تیری گزری ہوئی زندگی کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہے۔ دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ تیری گزری ہوئی زندگی کے مقابلے میں آنے والی زندگی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ کس طرح؟ ایک دن تو مہاجر ہو کر کے جائے گا، رات کی تاریکی میں مکہ چھوڑ کے جائے گا، اور لوگ بگلے بجا رہے ہوں گے کہ بابا ہم نے محمد کو بھگا دیا، اور ایک وقت وہ آئے گا دن کی روشنی میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر تیری حضرت کے پرچم لہرا رہے ہوں گے، اور کعبۃ اللہ کے کمپاؤنڈ میں منبر بچھا ہوا ہوگا، اور حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن رسالت سے فرما رہے ہوں گے اکتب علی اعداء النبی۔ کیوں؟ ایک سرکار کی مدح کا اسلوب ہے، دوسرا دشمن مصطفیٰ کی قدح کا اسلوب ہے، دونوں لاتے ہیں۔ اس لیے عالم کی یہ تحقیق ہے کہ میں صدقے ہاں اس سونے دوں تیرا شہر مدینے دا باشی۔ نزل القرآن بمدده، نزل القرآن بمدده، نزل القرآن بمدده۔ کہ دشمن مصطفیٰ کی مذمت بھی سرکار کی مدح کا ایک اسلوب ہے۔ صاحب روایت ہے اس مقام پر برکعوا واسجدوا، رکوع کرو سجدہ کرو، تو ایک ہی آیت میں دو حکم ہے، رکوع کرنے کا اور سجدہ کرنے کا۔ تو یہ آپ کے اصول فقہ کی بحث ہے کہ کسی امر میں تکرار اور استمرار بنفس ہی فعل امر میں نہیں ہوتا جب تک قائد خارجیہ دلالت تکرار یا استمرار ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہنا بیٹھ جا، تو ایک مرتبہ بیٹھ کہا تو بیٹھ جانے سے حکم کی تعمیل ہو گئی، اس کے یہ معنی کہ بیٹھتا رہے یہ معنی نہیں۔ جس وقت حکم کیا جائے امر کا معنی ایک مرتبہ اس کی تعمیل ہے۔ جب کہا رکوع کرو تو رکوع آپ نے ایک کیا، سجدے تو کیوں کرتے ہو؟ یہ دلچسپ بات ہے، آیات ایک ہی ہے، حکم کی نیچر ایک ہی ہے، سجدہ کرو اور رکوع کرو۔ اس حکم کی تعمیل میں تو رکوع ایک کرو، سجدے دو کرو، دو سجدے کرنے کی وجہ لاؤ، اور دو سجدہ کرنا کسی آیت سے ثابت ہے تو رکوع کے ایک کرنے کی وجہ لاؤ، یا رکوع بھی دو ہی کرو۔ اگر قانون کے مطابق رکوع دو کرنے کی پوزیشن نہیں ہو تو پھر سجدے کی سنگولیرٹی بھی تمہارے ذمہ ضروری ہوگی، سیدھا بھی ایک کرو، سیدھے دو کیوں کرتے ہو؟ اس وقت صاحب بہرحال کی بڑی دلچسپ بات لکھی، ان کا دراصل بات یہ ہے جب پہلے سجدے کو حکم ہوا تو سیدھا کرنے والوں نے سیدھا کیا، جب اٹھے تو دیکھا ایک پیچھے بے ایمان اکڑا کھڑا ہے، انہوں نے کہا یہ عظمت نبی کا منکر ہے۔ اب ایک سجدہ تو رب کو منوانے کے لیے کیا ہے نا، اور دوسرا اس بے ایمان کو جلانے کے لیے، دوسرا بغیر حکم کے کر دیا، پہلا سجدہ رب کو منوانے کے لیے اور دوسرا منکر نبی کو جلانے کے لیے۔ رب نے کہا اگرچہ اس جدو میں یہ مفہوم نہیں ہے کہ بار بار کرو یا دو مرتبہ کرو، لیکن تمہارا کاروانے شوق و مستی قیامت تک اس کی گرد اٹھتی رہے گی، دنیا جانتی رہے گی، حکم بھی کوئی چیز ہے، اور مجھے منوانا بھی میری مدح کا ایک اسلوب ہے، اور میرے دشمن کو اور میرے منکر کو جلانا بھی میری مدح کا ایک اسلوب ہے۔ وہ پہلا سجدہ بھی عبادت ہے، یہ دوسرا سجدہ بھی عبادت ہے۔ میں صدقے
سونے تو جڑا شہر مدینے دا واشی موصوف خدائے لم یزنی نزل القرآن بمدادی کعبۃ اللہ کی کمپاؤنڈ میں ممبر بچھا ہوا ہے. گزرے ہوئے دنوں میں ابو سفیان نے اس پر کھڑے ہو کر سرکار کی مذمت کی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادائے نبی اپنے نبی کے دشمنوں کی مذمت کر. اب وہ کھڑے ہو گئے ممبر پر اور ممبر پر کھڑے ہو کے زبان باہر نکال کے ناک کی چونچ میں چھوا اور کہا اللہ نے میری زبان محبوب کبریا کی مدح کے لیے اتنی لمبی بنائی ہے کہ میں ناک کی چونچ سے چھو سکتا ہوں. تو کہتے ہیں اللہ ابلغ ابا سفیان عنی اللہ ابلغ ابا سفیان عنی مغلغلۃ فقد برئ الدفاع بان سيوفنا تركت عبدا بان سيوفنا تركت عبدا وعبد الدار صار لها الامام. جا کر ڈنکے کی چوٹ پر ابو سفیان سے کہہ دو وہ تاریکیاں قابو ہو گئی جن میں کھڑے ہو کر تم عصمت مصطفیٰ اور ناپاک حملے کرتے تھے. آج وہ وقت آ گیا تم غلامان بے دام ہو اور تمہاری عورتیں ہماری قریبیں ہیں. ہماری تلواروں نے تمہیں عاجز کر کے چھوڑ دیا ہے. لیکن حضرت محمد فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء. تم نے سرکار کی قضا کی ہے, میں سرکار کی مدح کر رہا ہوں. تم نے بھی دیکھ لیا انجام میں نے بھی دیکھ لیا. سرکار کی مذمت کرنے والوں کا اثر وہ ہے جو تمہارا ہو رہا ہے. سرکار کی مدح کرنے والوں کا انجام وہ ہے جو اس وقت میرے ہاں دیکھ رہے ہیں. لسانی صالح اللہ ہے وفیہ وہ بکری لا تکثر الدلاء. میری زبان یہ اللہ کا سمندر ہے. فخریہ ہے کہ مولانا منکر کے سامنے فخریہ واجبات شریعہ میں ٹھہرتا ہے بس حالات میں. لسانی صالح اللہ ہے وفیہ بکری لا تکثر الدلاء. میری زبان اللہ کی شمشیر ہے جب تین لجا کے خود کبھی نہیں ہوتی. اور میری زبان ایک سمندر ہے, اس میں کتنے بھی لوٹے پھینکو یہ اس کا پانی کبھی گزرا نہیں. تو ان ابی و والدتی وجدی لابن محمد منکم فداء. اے پیارے وللآخرۃ خیر لک من الاولی. کبھی رات کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تو یہاں سے روانہ ہوا تھا, غار میں جا کے تم نے بنا لی تھی. آج وہ وقت کی دنیا دیکھ رہی ہے کہ تیری امر کے پسند کعبۃ اللہ کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں اور تیرے غلام تیرے قصیدے پڑھ رہے ہیں اور تیرے دشمن تیرے سامنے سر جگو کھڑے ہیں. سبحان اللہ. اے میرے مصطفیٰ اس سے بڑھ کر اور کیا شہادت چاہیے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. کبھی تو وہ وقت تھا کہ قتل کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ کہاں ملے اور قتل کر ڈالے. کبھی وہ وقت آیا کہ کعبۃ اللہ کے شہر میں دوست بھی انتظار کر رہے, دشمن بھی انتظار کر رہے ہیں. لیکن سرکار دو علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کے شہر میں قدم رکھتے ہیں یہ کسی کا حسن ہے جلوہ گر, یہ کسی کا حسن ہے جلوہ گر کہ تپاؤں خوبوں کے دل جگر. یہ کسی کا حسن ہے جلوہ گر کہ تپاؤں خوبوں کے دل جگر. نہیں چاہ کے جیبے گلوں سہر کہ کمر بھی سینہ فگار ہے. اور پیارے تیری آنے والی زندگی گزری زندگی کے مقابلے میں زیادہ دلچسپ ہے. کبھی تیرے غلام مکے کی گلیوں میں نامے جمی بدر سے, کبھی دیار پاک مقدس مدینہ طیبہ کی سرزمین میں تیرے غلاموں میں اموال مخفیہ لے کر کے پھرا جائے گا. بعض عالم تعبیر کرتے ہیں جو زکات لے کے پھرے, زکات تو اموال ظاہرہ میں سے ہے, وہ تو سرکاری طور پر واجب الاصول ہے, وہ تو لے کے پھرنے کے بعد ہی کچھ نہیں. اموال مخفیہ ابو بکر صدیق نے اس کو گفتگو کی ہے کہ وہ کون سا مال تھا جو لے کے پھرے, اموال مخفیہ, یہ جس کے بارے میں آپشن ہوتی ہے کہ کوئی جس کو وصیہ دینا چاہے دے. صدقات واجبات شریعت اسلامی کے دار شریعت اسلامی کی مملکت کو وصول کرتی ہے. تو مال لے کے پھرے مگر کوئی لینے والا نہیں تھا. جس کے پاس جاتے وہ کہہ رہے وہ خود صاحب نصاب ہوں, میں تو وہ صحیح کے صدقہ نہیں. کبھی وہ وقت تھا کہ مسلمان نانے جمی بدر سے, کبھی وہ وقت آیا کہ دینے والے گئے تو لینے کے لیے تیار.
کبھی تیرے نام لینے والے بیچارے پریشان غلام، اور کبھی وہ وقت آئے گا کہ دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے سب الٹ دیے جائیں گے، رومن امپائر اور پرشین امپائر، ان کی دولتیں نبی پاک کے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں کے نیچے رک رہی ہوگی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ایک معنی یہ ہے کہ دنیا میں تیری گزری ہوئی زندگی کے مقابلے میں تیرے آنے والی زندگی زیادہ دلچسپ ہے، اور آئے کے ایک تفسیر یہ معنی کیے ہیں کہ تیری دنیا سے تیری قیامت زیادہ بھی، تیری دنیا سے تیری قیامت زیادہ بھی۔ تو وہ جو عقیدہ کہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، بتلایا نہیں کیا کہ اس سے اگلی زندگی زیادہ اچھی آئے گی۔ اب یہ جو کیسے صورت ہوگی کہ دنیا سے قیامت زیادہ بہتر ہوگی، یہ مسئلہ اتنے سب کا کہ اس میں تفصیل میں جب کمپیرزن ہوتا ہے تو ایک صرف میں دونوں شریک مانے جاتے ہیں۔ مثلا یہ کہ یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے تو آپ نے خوبصورتی دونوں کی تسلیم کر لی ہے، کہتے دونوں ہیں خوبصورت، بات سمجھ نہیں آ رہی، کہیں کہ یہ آدمی اس سے زیادہ دولت مند ہے تو آپ نے دولت مند دونوں ہونا دونوں کا تسلیم کر لیا ہے۔ یہ آدمی اس کے مقابلے میں زیادہ شادور ہے تو آپ نے شادور ہونا دونوں کا تسلیم کر لیا ہے۔ البتہ مقابلے میں ایک زیادہ خوبصورت ہے، ایک زیادہ دولت مند ہے، ایک زیادہ شادور ہے، زیادہ خوبصورت ہے، لیکن خوبصورتی یا شادوری یا دولت مندی آپ نے دونوں کی تسلیم کر لی۔ جب یہ کہا کہ تیری دنیا سے تیری قیامت زیادہ اچھی، زیادہ اچھی جب کہا تو اس کا معنی یہ پیارے تیری دنیا بھی اچھی، تیری قیامت بھی اچھی، لیکن قیامت مقابلتاً زیادہ اچھی۔ تو بات ہو جائے نہیں آئی؟ جو اسلامک گورنمنٹ جو سائنسز ہے نا، اسلام کے معیاری علوم وہ خوبصورتی کے لیے نہیں پڑھے جاتے، جس سے بچوں کو ٹیبل یاد کرایا جاتا ہے، پہاڑے یہ جیومیٹری کے مسائل یاد کرائے جاتے ہیں کہ جس جگہ مسئلہ پوچھے آپ فارمولا اپلائی کریں سیدھا ہو جائے گا معاملہ۔ اگر فارمولا صحیح اثر پر آپ اپلائی کر سکتے تو آپ ٹھیک مسئلہ بھی حل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ 14 علوم قرآن مجید کے متن پر اور حدیث کے متن پر استعمال ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو صحیح استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ صحیح نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں، اگر ان کے استعمال کرنے میں آپ غلطی کھاتے ہیں تو جتنی غلطی کھاتے ہیں اتنا قرآن کو سمجھنے میں غلطی کھاتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ تیری دنیا سے تیری قیامت زیادہ اچھی ہے تو فن کی روح سے اس جگہ مان لیا گیا پیارے تیری دنیا بھی اچھی قیامت بھی اچھی ہے، پر دنیا کی زندگی کے مقابلے میں قیامت کی زندگی میں اچھائی زیادہ ہے۔ اب دنیا کیوں اچھی، قیامت زیادہ کیوں اچھی، یہ ایک دلچسپ بات ہے، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو کافی فائدہ پہنچے گا۔ پیارے تیری دنیا اچھی ہے کیوں کہ تو اس طرح گزار رہا ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں، جو ہماری مرضی پہ چلے، جو کچھ ہم کہیں وہ کرے، جو کچھ ہم چاہیں اس کا پابند رہے، ہماری رضا جوئی میں اپنے شب و روز گزارے، اس کی زندگی کے مدھم اور پنچم میں ہماری محبت اور رضا جوئی کی جھلکیاں موجود ہوں تو ظاہر ہے اس کی زندگی کی جتنے زاویے بنے گے اس میں خوبصورتی اور خیریت تو ہوگی، اس طرح زندگی گزارتے جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ مگر قیامت زیادہ اچھی اس لیے ہوگی کہ قیامت ہم اس طرح گزارے گا جس طرح تیری فقط اتنا سبب ہے میں معاشر کا، فقط اتنا سبب ہے میں معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سمجھ میں آگئی بات کہ دنیا سے قیامت زیادہ کیوں بہتر؟ ارے دنیا اس لیے بہتر دوسرے گزارے جیسے ہم چاہتے ہیں، قیامت زیادہ بہتر اس لیے کہ ہم قیامت اس طرح گزاریں گے جس سے تیری ایک مسئلہ ہے اس پر مزید اور جو فرمائے تیری دنیا سے تیری قیامت زیادہ ہے۔ تیرا کوئی امتی پاکستان میں
کوئی ہندوستان میں، کوئی ترکستان میں، کوئی آرمینیا میں، کوئی نہ جانے کہاں کہاں ہے، تو عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف اسے پہنچے جو گراں سرکار کو گزرتی ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں ایک بات یاد پڑتی ہے، ایک آدمی کے بیٹے کی ٹیلی گرام آئی تو اس کی ڈیڈ باڈی آ رہی ہے، لیکن باپ بیٹھا ہوا چوسر کھیل رہا ہے، کوڑی پھینکتا ہے، 10 مارو کوڑی کے، کوڑی آگ سے پھینکی، میسنجر نے آ کر کے وہ ٹیلی گرام دی کہ تمہارے بیٹے کی ڈیڈ باڈی آ رہی ہے، جیسے کلیکٹ کرو۔ اب جناب اسے یاد نہیں، پتا نہیں کہ کوڑی نے 10 مارے یا نہیں مارے، چیختا ہے، روتا ہے، اٹھ رہا ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ جو ٹیلی گرام ملی ہے اس وقت تو بیٹا نہیں مرا نا، بیٹا تو پہلے کا مرا ہوا ہے اور کئی دن پہلے کی بات ہے، امبان ہوتی نہیں اس کی باڈی کی، وہ تو کئی ہفتے گزر چکے ہیں، تو کئی ہفتے ہوئے مر گیا ہوا ہے، یہ پہلے کیوں نہیں رویا؟ پہلے اس لیے اس پر گرا نہیں گزرا کہ اس کو پتہ نہیں تھا، پتہ پہلے ہوتا، علم پہلے ہوتا ہے، گراؤں بعد میں گزرتا ہے۔ اگر مدینے والے کو پتہ ہی نہ ہو کون کس تکلیف میں مبتلا ہے تو کیا گزرے؟ معلوم محبوب کبریا کو پتہ ہے کون کہاں ہے اور کس تکلیف بہت سارے فلسفے کی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ میرا خیال میں آپ بیٹھ کے کہاں بات کرنا زیادہ اچھا رہے گا، اور فارغ ہوں گے تو میں اور آپ بیٹھ جائیں گے۔ اب عوام کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے، تو اس میں اسی بات کر رہی تھی، اب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس وقت یہ بتانا چاہوں گا کہ جس وقت کسی کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کون کس تکلیف میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہونے کو اسے پتہ ہی نہ ہو تو اسے گراں کس طرح گزرے؟ کسی کی تکلیف کا گراں گزرنا اس وقت ممکن ہوتا ہے کہ جس وقت کسی کو پتہ چل جائے کہ کون کس حالت میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کو اپنی بکھری ہوئی امت کے عوارضات اور حالات اور مشکلات کا جائزہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو اگر اس کا جائزہ لینا ہے تو کبھی اس بات پر غور فرمائیں کہ ایک ماں ہے، اس کا بیٹا انگلینڈ میں ہے، جرمنی میں ہے، امریکہ میں ہے، اور ماں یہاں عید کر رہی ہے اور روٹی پکا کے، سیویاں پکا کے، چاول پکا کے اور طرح طرح کے کھانے پکا کے خاندان میں رکھے، لیکن ماں کھانا کھانے کے بجائے رو رہی ہے۔ اور پوچھا بھی پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہا میرا بیٹا تو آج ہے نہیں تو میری کیا ہے؟ تو معلوم ہوا جس کو پیار ہو اس کو بچھوڑے کی حالت میں خوشی بھی خوشگوار نہیں لگتی۔ اب محبوب کبریا کو جو اپنی امت سے پیار ہے وہ کسی ماں کو کسی اپنے بیٹے سے پیار نہیں ہے۔ اس کی شہادت قیامت میں کوئی ماں یہ نہیں کی کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام اپنے ہر صحیح العقیدہ امتی کو کہیں گے یہ میرا جب ماں صاحب چھوڑے گی تو اس سرکار ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس بات کی شہادت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا رشتہ محبت کی دنیا میں ماں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو جب سرکار کے امتی مختلف ملکوں میں مختلف حالتوں میں ہیں تو اس حالت میں ان کی تکالیف سرکار کو دھیان مل رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا، قیامت کا دن ہوگا اور پروردگار محبوب کبریا کے رضا کے مطابق فیصلے فرمائیں گے۔ جب نبی پاک کے سارے امتی جنت میں جائیں گے تو ایک اصول ہے کہ جس کی بیویاں پوری امت کی مائیں لگتی ہوں وہ انسان پوری امت کا باپ لگتا ہے۔ جو قرآن ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک جو ہے وہ تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تو اس سے ابوت نسبی کی نفی ہے، ابوت نسبی کی نفی ہے، اس سے ابوت روحانی کی نفی نہیں، کیونکہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو کہا یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ظاہر ہے جس کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہوں وہ پوری امت کا باپ ہے۔ اب ان دونوں میں جو تضاد آ گئے، قرآن کہتا ہے کہ سرکار تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے اس کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، تو جس کی بیویاں مائیں ہوں وہ باپ ہوتا ہے۔ اب دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ وہ
ابوت نسبی کی نفی ہے، یہ ابوت روحانی کا اس بات ہے، تو ابوت روحانی کے اس بات سے ابوت نسبی کی نبی کے ساتھ کوئی کلیش نہیں آتا۔ تو اس کے معنی یہ کہ سرکار روحانی باپ ہے پوری امت کے، تو جب کل امت جو ہے حضور کی ضروریت ہوئی، اولاد ہوئی، تو قرآن مجید نے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے، وَهَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ۔ یہ مولا کریم تو ہماری ازواج سے، ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما۔ تو قرآن مجید نے یہ بات باور کرائی کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب کل امت سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ سارے سرکار کے کہے مطابق جنت میں ہوں گے، تو اس وقت پروردگار کے لوگ پیارے جو تیرا دھیان جگہ جگہ لٹکا رہتا تھا نا، آج ساری امت تیرے سامنے ہے، جو تو مانگتا ہے وہ مل رہا ہے، وہ آخرت و خیر ہے۔ کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کو پروردگار نے یہ فرمانا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور پیارے تیرے آنے والی ہر سال گزری ہوئی سال کے مقابلے زیادہ اچھی ہوگی۔ ایک معنی یہ گزری جو دنیاوی زندگی ہے، اور ایک معنی اخروی زندگی ہے، اور ایک معنی مطلقاً خواہ وہ دنیاوی زندگی ہو یا اخروی زندگی، دونوں صورتوں میں ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے کے مقابلے سے زیادہ دلچسپ ہوگا۔ اب وہ بات واضح ہو گئی کہ نہ ہو گئی کہ اللہ اپنے معبود سے کیا سلوک کرے گا؟ ایک اصول ہے، جس وقت آپ کو یہ کہہ دے تنخواہ بڑھ جائے گی تو فوراً آپ پوچھیں گے کہ نہیں، تنخواہ کے بارے میں جتنا پوچھا ہے تقریباً 40 منٹ بول چکا ہوں، 20 منٹ اور بولنے کا پروگرام ہے، اس لیے آپ حضرات جو وقت ہے اس سے پورا احساس کر کے استعمال کریں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، اور جن لوگوں نے محنت کی اور ان لوگوں کی محنت کی ضائع عرض ہے۔ جس وقت یہ کہہ دیا جائے بتاؤ کہہ دیا تمہاری تو خبر جائے گی، فوراً آدمی اس چیز سے پڑ جاتا ہے جن کی اتنی بڑھے گی۔ اب جب سرکار کو کہا کہ دنیا سے تیری قیامت زیادہ بہتر ہوگی، اس کے سوال پوچھا کتنی؟ اب رب کریم نے کیا خوبصورت اس کا جواب ارشاد فرمایا، اور آپ پوچھنا چاہتے ہو یا تو صرف نہیں بڑھایا دنیا سے قیامت زیادہ اچھی ہوگی، مگر زیادتی کی پرسنٹیج نہیں بتلائی گئی کتنی۔ اب سرکار کا اس سلسلے میں پڑھنا یہ لائبی کی بنیاد پر نہیں، یہ پیار کی بنیاد پر ہے۔ علم کے ہوتے ہوئے بھی اس کا اعلان سننا ایک دلچسپ بات ہے۔ ویسے یہ نہیں قرآن کی سرکار کو پتا نہیں تھا، نہیں، پتا ہوتے ہوئے بھی اعلان کا ہونا ایک دلچسپ امر ہے۔ یہ سرکار بیدار ہے کہ اس کا اعلان ہو جائے کتنی، رب نے کہا پیارے کتنی کا فیصلہ کرنا یہ میرا کام نہیں، اتنی بہتر ہوگی جتنی تیری مرضی۔ امام ابو الوہاب شورانی آپ کی کتاب الجواہر والجواہر یہ عقائد الاکابر، اس کے اندر ایک بحث ہے اس آیت کے تحت فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ قرآن کہتا ہے آپ ان لوگوں سے بھی حساب لیں گے جن کی رسولوں کو بھیجا ہے، اور خود رسولوں سے بھی حساب لیں گے۔ امام ابو الوہاب شورانی فرماتے ہیں کہ سرکار دار مدینہ نے سب ہاتھ اور سیور چیز دو پلے رہے، ایک پر آپ نے بات رکھا ہے، میزان رکھا ہے، ایک پر وزن رکھا ہے، اور دوسرے پر آپ نے چیز رکھی ہے، تولی ہے۔ اگر شیر خربوزے بولیں تو ترازو سے پوچھے تم نے کتنے اٹھائے، تو شیر خربوزے اور شیر لوہے کا اس نے تو دو طرف اٹھائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کو تولنا ہے
کانٹے کی طاقت اس کے مقابلے میں دگنی ہو تو چیز کو لی جا سکتی ہے. محبوب کریم علیہ السلام کی ایک ہجرت والی رات ہی ہو اور زمین و آسمانوں کا کانٹا بنایا جائے, صرف وہی رات کو لی جائے تو کانٹا ٹوٹ جائے بڑا. یعنی جو انسان کے میجرمنٹ کی جو لمیٹیشن ہے اس سے بہت آگے حضور کا حساب نکل چکا ہے, اس لیے سرکار کا حساب نہیں ہوگا. ایک بات کا دوسری بات یہ ہے کہ حساب ہونے کے لیے ایک طرف نیکی چاہیے, ایک طرف بدی چاہیے. اگر بدی نہ ہو, جیسا بیال اسلام کے نام اعمال میں کوئی بدی نہیں, تو خلاف اولا ہی صحیح ہے جی, تو کوئی دوسری طرف بیلنس بنے نا. تو کہا محبوب کریم علیہ السلام کے دوسری طرف کوئی بات بنتی نہیں تو لے کے چیز کو. لیکن آخری بات جو فن تفسیر سے متعلق ہے اور اس وقت میرے مضمون سے متعلق ہے وہ یہ ہے, کہتے دراصل جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے, رب نے وعدہ کر دیا تجھے خوش کریں گے, تو جس سے حساب لیا جائے وہ خوش نہیں رہتا. کسی سے بھی حساب لے کے دیکھو, جس سے حساب لوگے وہ خوش نہیں رہے گا. بچے کو پکوڑیوں ہی کے لیے بھیجا ہے, اسے جو پیسے بچے واپس لاؤ, تو بچے کے تیور بدل جاتے ہیں. تو معلوم ہوا فطرت انسانی کے مطابق اگر کسی سے حساب لیا جائے تو پھر راضی کوئی نہیں رہتا. رب نے کہا پیارے قانون کا مقتضا یہ ہے کہ سب سے حساب لیا جائے, پر دنیا کو یہ پاگل کرا دینا چاہتے ہیں. ساری دنیا قانون کی پابند ہے اور قانون مصطفیٰ ہے. دیکھ رہی ہو ساری کتابیں آسمان سے بھیا خوش ہوئی, اول سے لے کر آخر تک اکٹھی نازل ہوئی, لیکن جو باری آئی قرآن عظیم کی یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. تو کفار نے یہ سوال کیا اگر یہ واقعی آسمانی کتاب ہے تو ساری اکٹھی کیوں نہیں آئی؟ قرآن مجید نے یہ سوال بھی نقل کیا, اس کا جواب بھی نقل کیا. قرآن کہتا ہے وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. اعتراض کافروں نے کیا, مرمت تنقیدی تبصرے سرکار پر یہ کافروں کا حق ہے, ایمان والے کا حق ہے. اگر یہ خدا کی سچی کتابیں ساری اکٹھی کیوں نہیں آئی؟ قرآن نے بتایا وَكَذَلِكَ, ہم نے اس طرح کیا ہے, یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو نازل کیا ہے. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. پیارے قانون یہی چاہتا تھا کہ ہم اس کو اکٹھی نازل کریں, لیکن تیری رضا کے معاملے کے ساتھ اس کے ریپبلن صاحب کی ٹکرا ہوا گیا. اگر کوئی بھیا بیٹھا ہوا ہے, قانون دان پریکٹیشنر ہے, اس بات پر غور کرے. اگر یہ ڈیموکریسی میں اگر کوئی اسمبلی, کوئی قانون ساز ادارہ, کوئی اٹام انسٹیٹیوٹ, کوئی بھی اگر ایسا قانون بنا دے جو فنڈامنٹل لا سے, ڈائریکٹر پرنسپل سے یا پرنسپل آف پالیسی سے اگر تصادم کھاتا ہو تو باقاعدہ it can be appealed against in the Supreme Court, and the court is empowered to introduce the amendments to harmonize it with the directive principles or principles of policy and fundamental law. یہ باقاعدہ پوری دنیا کی رولنگ ہے. اگر کوئی قانون ایسا بنا دیا گیا, اسمبلی نے بنایا, لیجسلیٹو کاؤنسل نے بنایا, مگر وہ متصادم ہے ڈائریکٹو پرنسپل سے یا پرنسپلز آف پالیسی سے یا فنڈامنٹل لا سے, تو باقاعدہ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل کی جائے گی. اگر سپریم کورٹ یہ محسوس کرے گا کہ واقعی بنیادی قوانین سے متصادم ہے, تو سپریم کورٹ کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ کچھ ترمیمیں اس کے اندر شامل کر کے اس کو فنڈامنٹل لا یا پرنسپل آف پالیسی یا پرنسپل آف پالیسی میٹر کے ساتھ اس کو مطابق کر دے. اس کا معنی کیا نکلے کہ اسمبلیوں کا قانون رہنما نہیں ہے, وہ بنیادی قانون جب وہ سپریم لا ہے اس کو اس کے ماتحت ہونا پڑے گا. تو جس قانون میں تبدیلی آئی وہ چھوٹا قانون ہے,
اور جس قانون نے تبدیلیوں پر مجبور کیا وہ بڑا قانون ہے. تو سبارڈینیٹ لا میں اور سپریم لا میں فرق کس سے محسوس کرو گے؟ جب دونوں آپس میں رگڑنٹ ہوں تو جس میں تبدیلی آئے وہ چھوٹا قانون اور جس کا منشا پورا کیا جائے وہ بڑا قانون. اب قرآن نے کہا آسمانی کتابوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں یا مشت نازل ہونے کی عادت تھی. اب قرآن کی باری آئی تو سرکار کے دل کے بارے میں قرآن نے کہا سرکار کے دل نے چاہ تھوڑا تھوڑا آئے. کیوں؟ پریسکرائبڈ ایریا بڑا، پاپولیشن زیادہ، ڈیوٹی بہت زیادہ، آدمی اکیلا، مقام وزنی، اور باقیوں کو کہا فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. جاؤ دو، جاؤ ایک کی طرف بات نرمی سے کرو. میری باری آئی کہا جاؤ اکیلے، جاؤ سب کی طرف بات نرمی سے نہیں کرنی، بات گرمی سے کرنی، بات ضرور کر کے بلانا ہے نا. تو اتنا بڑا کام اگر سارا اکٹھا ہی نہیں دیا جائے تو میرے لیے مشکل بن جائے گا. اب کیا طریقہ کار ہو؟ کہا طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ ہم اس قانون کو بدلیں گے جو ابتدائی آفرین سے چلا آ رہا ہے. کیوں کہ سرکار کے چہرے پر کچھ ناراضگی کے آثار نظر آتے ہیں. اے پیارے تیری رضا جو ہے یہ فنڈامنٹل لا ہے، یہ پرنسپل آف پالیسی ہے، یہ ڈائریکٹ پرنسپل ہے، یہ ڈائریکٹ پرنسپل ہے، پرنسپل آف پالیسی ہے، فنڈامنٹل لا ہے. تیری رضا جو ہی ہر قانون پر مقدم ہے، قانون کو بدل دیں گے لیکن تیری رضا میں خم نہیں لائیں گے. تھوڑا تھوڑا کر کے نہ مرتب نہ ہو. ٹھہر کے ہم نے پڑھا ہے، ضابطے طریقے سے پڑھا ہے، تجوید سے پڑھا ہے، مخارج سے پڑھا ہے، صفات سے پڑھا ہے، اوقاف و رموز کا لحاظ رکھ کر کے پڑھا ہے کہ پیارے اس طرح کا. توڑ یہی وجہ ہے کہ فن قرات کی بحث میں یہ آتا ہے کہ تورات پر قرات کے کوئی مدرسے نہیں بنے، انجیل پر قرات کے کوئی مدرسے نہیں بنے. یہ قرآن عظیم کی اسپیشلٹی ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والے جناب اس ذوق سے پڑھتے ہیں کہ لوگ قوالیاں بھی چھوڑ کے قرآن سنتے ہیں. لوگ یہ میوزیکل انسٹرومنٹ چھوڑ کے قرآن مجید سنتے ہیں، لیکن یہ کسی علم کا نہیں، سرکار کی اداؤں کا نام یاد رکھنا. اب بات سمجھ میں آنے لگی. پیارے دنیا میں ہزارہ معاملات چل رہے ہیں، لیکن ایک بات سب کی زندگی میں پائی جاتی ہے، ہر آدمی کے راستے میں یہ خطرہ ہے کہ ممکن ہے میرے آنے والا وقت ہو جائے. ہم نے ضمانت دے دی کہ آنے والا وقت اچھا ہی ہوگا، اور کتنا اچھا ہوگا؟ جتنی تیری مرضی ہوگی. اس پہ فضل کریے. اب ہے کہ جو حدیث شفاعت ہے اس کے مطلب صاحب فضل باری شاہ بخاری امام ابن حجر الاسقلانی الحمدللہ یہ سوئی سماری کوئی بات نہیں. ان میں سے کوئی بات آپ مجھے کہ ہمیں ٹھیک وہ کتاب دے کے آپ کا کتاب الحمدللہ میری اپنی خریدی ہوئی ہے، میرے کتب خانے میں ہے اور اوپر نشانات لگے ہوئے. اس لیے کوئی بھی بزرگ میری طرف سے کوئی یہ بات میں نے کہی ہے اس کو بیان کر کوئی بے چینی کی بات اس کو پیش کرنے کا میں ذمہ دار. اب یہ مسئلہ قابل گفتگو ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی بحث میں کہ سرکار کی شفاعت اصل میں اس کا مرکز نظر ہے. تو امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فضل باری شاہ بخاری الحمدللہ میرے اپنے پاس موجود ہے اور اپنے مطالعے سے گزری ہوئی ہے، اشارات لگے ہوئے. کہتے ہیں کہ جو قیامت کا میدان ہوگا تو یہ شفاعت کی بحث چلے گی کس طرح؟ کہا چلے گی یوں کہ انسان ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے یار کریں کیا. کہتے ہیں اس وقت سب کی صلاح بنے گی جس میں ابو لہب کو بھی کوئی اختلاف نہیں، ابو جہل کو بھی نہیں ہوگا، فرعون کو بھی نہیں ہوگا، قارون کو بھی نہیں ہوگا، دجال کو بھی نہیں ہوگا، اور چوٹی چوٹی کے منکرین جو آ جائیں کو بھی نہیں ہوگا. کیا جناب مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا چلو اللہ کا نیک بندہ تلاش کرو، کوئی اللہ کا نیک بندہ تلاش کرو. اس جگہ امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فضل باری شریف کے اندر بحث کرتے ہیں کہتے ہیں تو کوئی کالج کھلے گا جس میں یہ ٹیچنگ ہوگی کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ تلاش کرنا چاہیے؟ کا کالج تو کوئی نہیں کھلے گا. کا کوئی اشتہارات بٹیں گے جس میں یہ مسئلہ بتایا جائے کہ اللہ کا نیک بندہ ایسے وقت میں تلاش کرنا چاہیے؟ یہ بھی نہیں ہوگا. کا کوئی یونیورسٹی کھلے گی جس میں یہ پڑھایا جائے؟ یہ بھی نہیں ہوگا.
کا کوئی نبی خاص حسن کرے گا جس سے یہ نتیجہ استنباط کیا جائے گا کہ جناب چلو کہ اللہ کا نیک بندہ تلاش کرو؟ کوئی شخص ممبر پیچھے کا خطبے ہوں گے کا کوئی ممبر بھی پیچھے کا کوئی خطبے نہیں ہوں گے کہ یہ بڑے بڑے مدرسے والوں کے چندے لے کے ہضم کر جاتے ہیں اور نبی کی شان بیان کرنے کے بجائے نبی کی شان میں سمگلنگ کرتے ہیں، یہ بھی وہاں ہوں گے، یہ بھی کوئی بات کرے گا کیوں بھی نہیں کریں گے. سب کی متفقہ صلاح یہ بنے گی کہ اللہ کا نیک بندہ تلاش کرو. کہتے ہیں اس کو موٹیویٹ کون سی چیز کرے گی، کون سی چیز اس کو حرکت میں لائے گی؟ کوئی نیک بندہ تلاش کرو. اور سنیو اپنے مذہب اور موقف کے بارے میں اپنے دلائل اور مسائل کو مہیا کرو. بات پڑھے تو ایک دوسرے کا منہ میں دیکھنے لگ جایا کرو، کتاب کے حوالہ جان کے یاد رکھو، بات کو یاد رکھو، بات کی روح کو یاد رکھو. یہ پوری گرمی یہ قیامت ہے، تمام انسانیت اکٹھی ہے، ملائکہ موجود ہیں، جنات موجود ہیں، دربار خدا بندی لگا ہوا ہے، اور آدمی اتنی بے تعلیم ہے، ماں نہیں کہتی یہ میرا بیٹا ہے. رشتہ داریاں ساری ڈیزالو ہو گئی ہوئی ہیں، لوگ گھبرا رہے ہیں. سیاسی رشتے، معاشی رشتے، اخلاقی رشتے، علاقائی رشتے، تجارتی رشتے، استادی شاگردی کے سب ٹوٹ گئے. یوم ینقضی کل سبب من سبب الا سبب من سبب. وہی رشتے قائم کے رہیں گے جو کیا محمد مصطفیٰ ہے. پیر مرید کا رشتہ ہے وہ کیا محمد مصطفیٰ سے چلے گا. صحیح استادی شاگردی ہے، استاد اور شاگرد صحیح عقیدہ ہے تو وہ کیا محمد مصطفیٰ وہ چلے گا. جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے پیر بھائی ہے یہ چلے گا. امام اور مقتدی ہے یہ چلے گا اگر صحیح عقیدہ ہے. لیکن جب رشتے باقی پوری دنیا کے ٹوٹ گئے ہو گئے، ساری دنیا کے دانشور اکٹھے ہو گئے، تو یہ یاد رکھیں منکروں کی تعداد آج بھی بڑی ہے، پہلے بھی نہیں ہے. تو منکر قیامت والے میدان بھی بہت ہے. تو جب ان کی مشاہدی ہوگی یہ اصلاح کس طرح بن جائے گی کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ تلاش کرو. اور سنی تو قیامت کا فاتح ہے. ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہاتھ اونچا کر کے کہتا ہوں، کوئی ماں کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے نہیں لکھا ہے اور مضبوط لکھا ہے. کیا کا سنی کا وہ عقیدہ جو دنیا میں سنی نے لوگوں کو دیا کہ کوئی مشکل وقت آ پڑے کوئی اللہ کا نیک بندہ تلاش کرو، وہ عقیدہ قیامت کے دن موجود بنے گا. اور سنی تیرے عقیدے کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو قیامت میں قدم رکھنے کا چانس بھی نہیں ہے. تو عقیدے کا فاتح ہے جو مشکل وقت میں اللہ کے پیارے بندوں کے پاس جاتا ہے. تیرا موقف حق ہے، تیری تعلیمات سچی ہے، تیرا کورس پختہ ہے، تیرا عقیدہ مسلمہ ہے. اگر تیرے عقیدہ کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو قیامت اس کے بارے میں شروع ہی نہیں ہوگی. لیکن پھرتا رہے. مزہ آیا کہ نہ آیا؟ ایمانداری سے بتاؤ. پیسے تو بڑے خرچ کیے ہوں گے، آدمی ٹینشن کا بھی چھڑ کے مارے آئے گا، چاری پوری سے بھی کافی دوست آئے گا، کے کافی سارے دوست آئے گا. یہ مختلف جگہوں میں نے بتایا تو وہاں سے دوست آئے ہوئے ہیں. سب لوگوں نے اپنا وقت خرچ کیا ہے. ایمانداری سے بتلاؤ کہ اتنی بات یاد رہے گی تو گھر پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب اس وقت وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دیتا خدا ہے مانگتے تم ہو، بیچ میں نیک لوگوں کی کیا پتی ہے، یہ بھی بیچ میں موجود ہو گئے. جتنے منکر ہیں نا جنہیں ساتھ کھوٹی نہیں نمک کو شوشا چھوٹے کے ہٹانے چاہیے. یہ قدر بھی شاید منکر کے ساتھ مہمان گئی کسی صاحب کوئی ایک مدرسہ باس اسٹیشن میں سلام کی بحثیں چل رہی تھی کچہریوں میں. وہ ہمارے ساتھی جیت گئے تو بدعقیدہ لوگوں کو بڑی شکست ہوئی تو لوگوں کے سامنے بڑے ذلیل ہوئے. ان کا اب مسلمانوں میں اپنی ساتھ بات کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ خود انہوں نے ایک چوری لیٹر لکھنے شروع کر دیے جس میں وہ یہودیوں اور نصرانیوں کی کاپیاں کرنی شروع کر دی کہ نبی کریم علیہ السلام نے خواب میں فرمایا ہے کہ 1,00,000 آدمی مسلمانوں سے بے ایمان ہو کے مرا ہے اور اگلے مہینے کی 13 تاریخ کو سیلاب آئے گا. اور ایک آدمی قرآن مجید مدینے شریف پڑھ رہا تھا
تو وہ پڑھتے پڑھتے وہی سو گیا تو سرکار نے خواب میں فرمایا کہ اتنے کروڑ مسلمان بے ایمان ہو کے روزانہ مر رہے ہیں ایسا ایسا ہو رہا ہے جی پتہ نہیں کون آنے کوئی انہوں نے اپنا اب جس وقت یہ بات چلی تو میں نے کہا یار یہ آج سے 4-6 مہینے پہلے یہ بحث نہیں چلی جو ہی ان کو عدالتوں کچہریوں میں شکست ہوئی ہے تو یہ فوراً بحثیں لکھ رہی ہے. اب میں کچھ نوجوان اس میں ایم اے کلاسز پڑھا کرتا تھا نوجوانوں کی ڈیوٹیز لگائیں 100-150 آدمی ایم اے کلاس کا میں ان کی ڈیوٹیز لگا کہ یہ پتہ کرو. آخر کرتے کرتے ان مولویوں میں سے ایک مولوی پکڑ لیا جو ہارے ہوئے تھے. اب وہ اپنی ہار کی ذلت سے بچنے کے لیے لوگوں میں اپنی ساتھ روزانہ یہ احتجاجی جلوس ہم اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے تو وہ لیٹر لکھنے والے خود ہی تھے. ان دنوں ایک اور شوشہ چھوڑا ہوا ہے جی فلانی کے قرآن مجید کی بے ادبی کی گئی ہے کیونکہ ان دنوں تنج بھاڑا میں ایک مناظر 7 گھنٹے کا مولانا ہمارے عقیدے کے بڑے فاضل عالم دین نوجوان ہیں تو مولانا محمد سعید صاحب اسد لائف گرو والے اور صاحبزادہ محمد اشرف صاحب مرانی شی والے بڑے فاضل لوگ ہیں. انہوں نے مناظرہ کیا. میں کسی الجھن میں تھا اس لیے میں اس مناظرے میں شریک نہیں ہو سکا. وہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ جتنے کے اساتذہ اور میں کلاس والے ہوئے تو اس مناظرے کی زیادہ ڈیوٹی میری تھی لیکن میں اس شریک نہیں ہو سکا. کوئی ایسے حالات ہیں تو خیر لیکن 7 گھنٹے کا مولانا فیصلہ کو مناظرہ یہ کسی کسی کے مقدر کی بات ہے اور پوری طرح سے شکست تھی. تو اب ان دنوں اسی علاقے میں قرآن مجید کی بے ادبی ہوئی ہے جس علاقے میں کوئی شکست ہوئی ہے. اب وہ لڑکی لیے پھر رہی بے ادبی ہوئی ہے اور تم تو قرآن مجید کے برقوں کی عزت کے قائل ہی نہیں ہو. مدینہ طیبہ نہیں دیکھا سرکار کی مسجد نبی میں سرکار کی قبر شریف کی طرف دونوں پاؤں کر کے سو رہے اسی ہاتھ میں قرآن مجید لیا ہوئے اسی ہاتھ میں جوتے لیے ہوئے. مدینہ یونیورسٹی سے ہم باہر نکلے تو دیکھا ایک مولوی دوسرے عقیدے کا وہ قرآن مجید نیچے رکھے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو دیکھا بدرسیب یہ نیچے کتاب رکھی ہے کتاب نہیں قرآن ہے. وہ بدرسیب تو کیسا برا انسان ہے. اور نے کہا وہ جو قرآن مجید نازل ہوا ہے نا وہ حضور پر نازل ہوتا ہے یہ اس کی کاپی ہے یہ اصل تو نہیں ہے اس لیے اس کا تشریح طور پر کوئی ادھر نہیں. اور بڑے بڑے چوٹی کے ملا اوپر بینچ پر بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا جو یہ سچائی ہے کہ اوپر بیٹھا ہوا ہے مولوی صاحب نیچے قرآن مجید والا بیٹھا ہوا ہے وہ نیچے سے قرآن مجید پڑھتا ہے تو مولوی اوپر سے درس دیتا ہے. وہ تمہارے نزدیک تو قرآن مجید کے حروف کا تو احترام ہی نہیں قرآن مجید کے حروف کا احترام کے قائل ہی نہیں. اس کی بےادبی تمہارے نزدیک کیوں ہوئی ہے کیونکہ وہ حال ہی میں مناظرہ ہوا ہے اس میں شکست گائی ہے. اب مسلمانوں میں لاٹھی لے کے کس نے جائے ہاں تو یہ لاٹھی لے کے چلنے والے جو کہتے ہیں نا جی اجی دینا اللہ نے ہے مانگنا تم نے ہے تو بتاؤ کسی ولی کی اللہ کے پیارے کی نبی کی نیت میں کیا پتی ہے. اگر اس تاریخ آپ میں کوئی عقل مندی کرے تو ان کو پکڑ لے. بخشنا اللہ نے ہے گناہ تمہارے ہیں. اب ایک بندے کے پاس کیا لینے چلے گے تو میرا پیتا مجھے جانے تو تم یہی نے کہا چلو پھر چلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. آج تک گل نہیں کرنے لگے جی بڑکیاں گلا کر کے سند ہی بڑکا سند نہیں تھا حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے اپنے نبیوں کو سنو بٹکے کو کیا لوٹتے ہو. معلوم ہوا یہ کسی منہ سے اعلیٰ کے پاس جانا جیسے اعلیٰ کے پاس جانا یہ بھی سنی کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ مانا جائے گا تو بات بنے گی. اب جناب چلے گئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کے انہوں نے کہا یار معاملہ ایسا ہے کہ میں اس معاملے میں پیش نہیں ہونا چاہتا. اس ابو لا گئی. اچھا سوال یہ ہے اگر اللہ کے کسی پیارے بندے کے پاس جانا شرک ہے تو کم از کم قیامت والے دن تو شرک نہ ہو یارو. آگے تو اللہ ہی دیکھتا تھا بندہ تو اللہ کو نہیں دیکھتا تھا. ہاں جی تو اللہ کے سواب آپ کے تمام مقاصد فکر متفق ہے کہ بندہ خدا کو دیکھے. تو جب بندہ خدا کو دیکھ رہا ہے اس وقت شرک کیوں کر رہا ہے؟ غالبا شرک یہ تیرے نزدیک بھی نہیں اصل میں تو اپنے عقیدے کی قیمت وصول کر چکا ہوا ہے تو مجبور ہے.